اچھا جی، یوم قیامت حضور خداوندی میں دو عجیب یتیموں کی شکایت۔ ابھی ہمارے مولانا اقبال صاحب نے آپ کو بنایا، اتنی بڑی مسجد ہے، صرف 4 نفر ہے، آگے امام صاحب ہے، پیچھے 3 حضرات ہے، بس یہی صورتحال ہے، بالکل صحیح نقشہ بنایا ہے۔ آج کل عمومی یہی صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو عبادت کی ذوق دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن خدا کے حضور 2 یتیم آئیں گے، خدا کے حضور میں 2 ایسے یتیم آئیں گے جن کی شکایت خدا کی نگاہ میں مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی بات سنیں گے۔ اب یہ کون سا یتیم ہے؟ ہاں، یہ شاید پہلے بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن ایک تو یہ مسجدیں خدا کے حضور پیش ہوں گی، اور جن جن لوگوں نے مسجدوں کو تعمیر تو کیا لیکن ان کے اندر عبادت نہیں کی، ذکر فکر سے مسجدوں کو آباد نہیں رکھا، خدا کے قرآن کی تلاوت سے احکام خداوندی سے مسجدوں کو ویران رکھا، تو قیامت کے دن یہ مسجدیں خدا کے حضور آ کر شکایت کرے گی، پروردگار لوگوں نے ہمیں بنایا تو بڑے خوبصورت طریقے سے، لاکھوں روپے ہمارے اوپر خرچ ہوئے، لیکن تیرے عبادت کرنے والا کوئی بندہ میرے اندر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن جن لوگوں نے جس محلے کے اندر یہ مسجدیں ہوا کرتی ہے ان مسجدوں کی شکایتیں سن کر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کہاں پھینک دیں گے؟ جہنم کے اندر۔ یہ مسجد بنانا کوئی کھیل نہیں ہے، مسجد کی حقوق کا خیال رکھنا بڑا اہم ہے۔ اور دوسرا جو بڑا یتیم ہے قیامت کے دن خدا کے حضور، وہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پروردگار کسی نے ہمارے اوراق کے اوپر لگی ہوئی مٹی تک کو صاف نہیں کیا، ریشمی جزدانوں کے اندر ڈال کر بلندی پہ تو ہمیں رکھا مالک، لیکن ہمارے تلاوت کا کسی نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج صبح کس کس نے تلاوت قرآن کی؟ صرف 3 نفر، 4 نفر، خلیفہ مجاز کے ساتھ 5 نفر ہے بس، جو جن کا ہفتے میں ہمارے قرآن کلاس ہوتے ہیں ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ جب یہ رشتہ ہے کہ صرف 6 نفر نے تلاوت قرآن کی ہو، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں باقی دنیا کے اندر قرآن کی کیا حشر ہوا ہو۔ جو لوگ روئے زمین پہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے اس کا فخر کرتے ہیں، یہ ہے وہ میرا بندہ جو اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اپنی بیماریوں کو چھوڑ کر میرے قرآن کی طرف آ گئے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی عجیب حدیث سنانے لگا، ویسے تو ہم قاری نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر، ہم نے تو مولویوں سے قرآن سیکھا، بہرحال اسی طرح سے قرآن پڑھتے آ رہا ہے، لیکن جن جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے نا، روزانہ آدھا پارا یا 1 پاؤ یا 1 پارا یا 2 رکوع کی تلاوت کی جن لوگوں کو زندگی کی معمول ہے اور پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، زبان سے ٹھیک طریقے سے پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ ایک تو ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، تو نبی اکرم نے کہا ان لوگوں کے قیامت میں 2 ثواب ملیں گے، 1 ثواب قرآن پڑھنے کا، 1 ثواب قرآن پڑھنے کے دوران مشکل پیش آنے کا۔